السلام علیکم، ویلکم ٹو الفا جینومکس۔ انڈسٹریل مائکروبایولوجی کی لیکچر سیریز میں ہم لوگ فرمنٹیشن میڈیا کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور فرمنٹیشن میڈیا میں آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے میڈیا فارمولیشن یا پھر اسٹائچومیٹری آف میڈیا فارمولیشن۔ میڈیا فارمولیشن کے وقت انیشیل سٹیپ جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوور آل پروسیس کے سمجھ ہو، یعنی کہ آپ نے اوور آل پروسیس ایگزامن کیا ہوا ہو اور آپ کو اس کی مائکرو آرگینزم جو آپ اپنے پروسیس میں یوز کر رہے ہیں اس کی گروتھ اور پروڈکٹ فارمیشن جو ہے اس کی اسٹیچومیٹرک کیلکولیشنز وغیرہ آتی ہو یا اسٹیچومیٹرک نالج آپ کے پاس ہو۔ جب بھی آپ نے میڈیا فارمولیشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کون سا ایلیمنٹ کتنی اماؤنٹ میں ڈالنا ہے۔ لائک آپ نے کاربن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس کتنی اماؤنٹ میں آپ اپنی میڈیا میں ڈالیں گے تو وہ ایک خاص مقدار میں مائکروبیل سیلز بنائے گا اور ایک خاص مقدار میں پروڈکٹ بنائے گا۔ آپ یہ کیلکولیشنز تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہو کہ آپ کے مائکروبیل سیل میں کون سا ایلیمنٹ کتنی مقدار میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے مائکروبیل سیل میں اتنا کاربن، اتنا نائٹروجن، اتنا فاسفورس، اتنا سلفر ہے، اور یہ مائکرو آرگینزم جو پروڈکٹ بنائے گا اس میں بھی اتنے کاربن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر ہوں گے، اور اتنی یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنائے گا اور اتنی ہیٹ جنریٹ کرے گا۔ جب آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہو تو آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے میڈیا میں کتنے اماؤنٹ میں نیوٹرینٹس ایڈ کرنے ہیں، یا پھر یہ ایلیمنٹس کتنی اماؤنٹ میں آپ کے فرمنٹیشن میڈیا میں ہونے چاہیے تاکہ مائکروب ایفیشینٹلی گرو کر سکے اور ایفیشینٹلی وہ آپ کا پروڈکٹ بنا سکے۔ اگر ہم ایک ٹیپیکل مائکرو آرگینزم کا ایلیمنٹل فارمولا ڈسکس کریں تو اس کا ایلیمنٹل فارمولا C4H7O2N ہوتا ہے، جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائکرو آرگینزم کا جو ڈرائی ویٹ ہوتا ہے اس میں 48% کاربن ہوتی ہے، 7% ہائیڈروجن، 32% آکسیجن اور 14% نائٹروجن موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم بیکرز ایسٹ جو کہ سیکیرومائسس سرویسی ہے اس کی کمپوزیشن یا اس کا ایلیمنٹل فارمولا آپ دیکھیں تو وہ کاربن 3.72، ہائیڈروجن 6.11، آکسیجن 1.95، نائٹروجن 0.61، سلفر 0.017، فاسفورس 0.035 اینڈ پوٹیشیم 0.056 ہوتی ہے۔ ایلیمنٹل کمپوزیشن کسی بھی مائکرو آرگینزم پہ اس کی گروتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن گروتھ کا ریٹ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایلیمنٹل کمپوزیشن میں بہت سلائٹ ڈفرینس ہوتا ہے۔ اصل ڈفرینس آپ کو ایک مائکرو آرگینزم کے دوسرے مائکرو آرگینزم سے کمپیریزن میں ملے گا۔ مطلب اگر آپ بیکٹیریا اور فنجائی کا ایلیمنٹل کمپوزیشن دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت ہیوج ڈفرینس ملے گا ایز کمپیئر ٹو ایلیمنٹل کمپوزیشن آف بیکٹیریل اسپیشیز، یا پھر اگر آپ صرف فنگل اسپیشیز کے ایلیمنٹل کمپوزیشنز دیکھ رہے ہیں۔ اس نالج کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ علم ہو کہ آپ کے مائکروبیل سیل میں کتنے ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہیں اور کتنے ایلیمنٹس اس میں انکارپوریٹ ہوں گے یا کتنے ایلیمنٹس جو ہے وہ آپ کا پروڈکٹ بنائیں گے، تو آپ ایک اچھا میڈیا فارمولیٹ کر سکتے ہیں جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ لمیٹنگ نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نیوٹرینٹ یا کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہ ہو جو کہ اس اماؤنٹ سے کم ہو جو مائکروب کو ریکوائرڈ ہے اپنی پراپر فنکشننگ کے لیے اور اپنی پراپر گروتھ کے لیے، یا اپنی ایفیشینٹ فرمنٹیشن پروسیس کے لیے یا ایفیشینٹلی پروڈکٹ فارمیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ میڈیا فارمولیشن اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا فرمنٹیشن پروسیس کس اسکیل پہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسمال اسکیل پہ فرمنٹیشن کر رہے ہیں جو کہ لیبارٹری اسکیل ہوتا ہے، اس میں آپ عام طور پہ پیور کیمیکلز کو یوز کرتے ہیں، چونکہ اس وقت آپ نے چیزوں کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے، آپ نے اسٹڈی ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور آپ ہر چیز کو اپنی پیور فارم میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ لائک اگر آپ نے گلوکوز ایڈ کرنا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف گلوکوز کی اسٹڈی کروں کہ گلوکوز کا کیا افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے ہمارے مائکرو آرگینزم پہ جو کہ ہم لوگ یوز کریں اپنے پروسیس پہ، تو آپ اس کیس میں پیور کیمیکلز لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ لارج اسکیل پہ چلے جاتے ہیں، لائک پائلٹ یا انڈسٹریل اسکیل پہ آپ چلے جاتے ہیں،
اس کیس میں آپ پیور کیمیکلز نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ اس کیس میں پیور کیمیکلز یوز کریں گے، لائک اگر آپ گلوکوز پیور فارم میں یوز کریں گے، تو آپ کا پروسیس اتنا زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گا کہ آپ کا جو پروسیس ہے یا پروڈکٹ ہے وہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہے گا. آپ اس کو اچھی کاسٹ پہ نہیں بیچ سکیں گے، یعنی کہ کمپٹیٹیو کاسٹ پہ مارکیٹ میں نہیں لا سکیں گے، اور آپ اپنے کمپٹیٹر سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس وجہ سے جب ہم لوگوں نے انڈسٹری میں کوئی پروسیس کرنا ہوتا ہے اور انڈسٹری میں کوئی پروڈکٹ بنانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جب ہم میڈیا فارمولیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کیس میں ہم ایسا میڈیا بناتے ہیں جو کہ کاسٹ افیکٹو ہو، اور وہ عام طور پہ کسی اور انڈسٹری کا ویسٹ ہوتا ہے یا پھر ایگریکلچرل ویسٹ ہوتا ہے. میڈیا کی فارمولیشن یا میڈیا کی سلیکشن اتنی اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جب اوور آل کاسٹ ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری میں، اس کا تقریباً 60-80% جو ہے وہ صرف میڈیا کے اوپر لگتا ہے. تو اگر آپ کا میڈیا ایکسپینسو ہوگا، اٹ مینس کہ آپ کا پروسیس بھی ایکسپینسو ہوگا، تو آپ کی پروڈکٹ کی پرائس بھی بڑھے گی. So that was very brief introduction of media formulation and stoichiometry. So اگلے لیکچرز میں ہم لوگ میڈیا کے ڈفرینٹ کیریکٹرز کے بارے میں پڑھیں گے. So if you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon. Thank you.